السلام علیکم. شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں EQS کے ساتھ. اور جیسا کہ سب مبارکباد دے رہے ہیں تو ہماری طرف سے بھی پاکستان نے جو بھارت کو ایک شکست دی ہے کرکٹ کے میدان میں متحدہ عرب امارات میں ہونے والے اس T20 ورلڈ کپ کے اندر، اس پر آپ سب کو EQS لائیو کی طرف سے مبارکباد. اور واقعتاً ایک بہت اچھا اور زبردست میچ تھا. اس میچ کے بعد پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور انڈیا میں اس کا کیا ری ایکشن آیا، اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی آج وجاہت مسعود صاحب جو ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جمعے کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی. اور پھر شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب مجھ سے مت پوچھیں یہ سوال، یہ فواد چودھری صاحب سے پوچھیں، وزیر اطلاعات سے پوچھیں، یہ میرا شعبہ نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ملک کے اندر تحریک لبیک پاکستان کا جو دھرنا ہے وہ بھی جاری ہے. وہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بدھ تک معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے. اور آج بھی شیخ رشید صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر جو سعودی عرب میں ہیں وہ کل آئیں گے اور پھر اس کے بعد کیبنٹ میٹنگ کے اندر بدھ کو فیصلے کیے جائیں گے. کافی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں. ایک تو ان کو جو مطالبات ہیں پاکستان تحریک لبیک کے، ایک تو یہ ہے کہ ان کو قلعدم جو تنظیموں کی لسٹ میں رکھا گیا ہے وہ نکالا جائے، شیڈول 4 سے نکالا جائے، ان کے جو گرفتار کارکن ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور پھر ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اور بات پھر وہیں پہ آ گئی کہ نوٹیفیکیشن اب تک کیوں نہیں ہوا، اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں. تو سر سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ پاکستان نے انڈیا کو عبرتناک شکست دی. اور وہ میمز بن رہی ہیں کہ کتنے آدمی تھے، انہوں نے کہا جی 2 آدمی تھے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں صدیقی صاحب، میچ کی خوشی ہوئی، ہمارے کھلاڑیوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اور ان کو بھارت کو ریسٹرین کرنا 152 پہ یہ بہت اچھا ہوا. پھر 2 اوپننگ جو پارٹنرشپ تھی اسی نے جو ہے وہ سارا بڑی وہ اس پہ سیاسی میمز بھی بن رہی ہیں. وہ پاکستان نے انڈیا کا وہ حال کیا ہے جو کپتان نے پاکستان کا کیا. وہ ایک تو یہ کھیل کا بھی ایک فلسفہ ہے. کھیل جو ہے وہ ہمیں شکست کو قبول کرنے اور کامیابی پہ ضبط کا مظاہرہ کرنے کی بات سکھاتا ہے. گراؤنڈ پہ ہم نے یہ دیکھا کہ کیونکہ وہ سب بہت منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں، تو آپ نے وراٹ کوہلی کا رضوان کو گلے لگانا دیکھا. اس کا جیسے اچھا، اب یہ تو بات بہت بڑا میچ پتہ ہے کہ اس کے اوپر کیا کچھ ہو سکتا ہے وہاں پہ. تو مودی کے ہندوستان کے کھلاڑی کی اپنی کیپیبلٹی پہ، اپنی کارکردگی پہ اعتماد کا بھی نشان ہوتا ہے. ہارنا اور جیتنا جو ہے وہ دوسرا آپ سے بہتر کھیلا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب جو اس میں 2-4 باتیں تو یہ کہ انڈیا میں جس طرح سے مسلم شہریوں پہ تشدد کیا گیا یہ نہایت بےہودہ اور لغو بات ہے. ہندوستان کو کیا 74 برس میں اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو وہاں 18 کروڑ مسلمان رہتے ہیں اور بیچارے ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیان نہیں جیسے پاکستان کے ہندوؤں کا کوئی تعلق نہیں ہے بھارت سے. وہ یہ یہاں کے شہری ہیں، وہ وہاں کے شہری ہیں. اور ہمیں یہ بات ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اچھی ریاست وہ ہے جو کسی امتیاز کے بغیر اپنے شہریوں کو تحفظ دے، ان کے خلاف جو ہے وہ ہیٹ سپیچ کو روکے. اسی رو میں جب میں نے آپ کے عبرتناک کے لفظ پہ کیا تھا تو کھیل، ہاں یہ جو شرمناک عبرتناک یہ لفظ کھیلوں میں نہیں ہوتے. میں آپ کو ایک پرانی بات یاد دلاتا ہوں. غالباً میونخ اولمپک تھا یا کچھ 1972 والا جو تھا، اس میں ہمارے کھلاڑیوں نے، ہاکی کے کھلاڑیوں نے اولمپک کی جو اقدار تھی ان کی کچھ خلاف ورزی کی. وہ میڈل جو ہیں وہ جوتوں پہ پہننے تھے. بھٹو صاحب کو ایک تقریر کرنا تھی قومی اسمبلی میں اور اہم تھی اس لحاظ سے کہ انہیں جو پاکستان کا دستور اس وقت مدبن کیا جا رہا تھا، لیکن ان کا بھی تو احتجاج تھا نا کہ جیسے ناانصافی کھیل کے میدان میں کی گئی. احتجاج کو بھی آپ نے جب ایک ریفری مقرر کیا ہے تو پھر آپ گریس ٹھیک ہے، کوئی ایک شکست فتح اتنی کھیل سے زیادہ اہم آپ بھٹو صاحب کی بات بتا رہے تھے. بھٹو صاحب نے آ کے تقریر آغاز یہاں سے کیا کہ مجھے امبیرسمنٹ ہوئی کہ کیا کیا ہے ہمارے کھلاڑیوں نے. یہ ہوتی ہے ایک ویژن رکھنے والے بندے کی کہ یہ کھلاڑی جو ہے یہ دراصل میری قوم کا امیج بنا رہے ہیں. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، یہ ہاریں یا جیتے ہر 2 صورتوں میں ان کی گریس ہونی چاہیے. مجھے فرمائیے کہ اسد عمر صاحب
دنیا جہان کے معاملات کو چھوڑ کے وہ فرما رہے ہیں کہ ان کو چائے پلانا مت بھولنا، جو ابھی لندن والی بات کر رہے ہیں. آپ خود کانفلیٹ کر رہے ہیں پالیٹکس کو اور سپورٹس کو، یہ غلط ہے. اور ایک معاملہ جو ہوا ہے جب سے ہم نے اپنی صحافت کو سافٹ کیا ہے کہ اب ہمارے صفحہ اول پہ جو خبریں چل رہی ہیں وہ یا تو کوئی میچ ویچ کا کچھ چرچا ہوگا، یا فلاں نے فلاں سے شادی کر لی ہے، رخصتی ہونا باقی ہے، فلاں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے نام نہیں رکھا گیا ہے، فلاں کا انتظار ہے وہ آئے گا تو نام رکھیں گے، فلاں کی تصویر جاری کر دی گئی. یہ خبریں ہم اس پہ دے رہے ہیں. وہاں پہ آپ کیا لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ اسد عمر صاحب، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ اس ملک کے ایک ذمہ دار سیاستدان ہیں. یہ چائے والی بات، وہ جنگ نہیں ہو رہی تھی، وہ کھیل تھا. تو اس کی جو اہمیت ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس کو قبول کرنا چاہیے. یہ میڈیا وار ہے، وہ ظاہر ہے پولیٹیکل اپنے معاملات وہ امیج بڑھانے کے لیے. میڈیا وار نے ہمیں اس لحاظ سے بہت نقصان پہنچایا ہے بھائی قیوم. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو عوام کو غلط تاثرات دے دیتے ہیں. کیا آپ کا خیال ہے کہ اب 56 برس ہو گئے 65 کی جنگ کو؟ یہ اخباروں میں جیتی ہوئی جنگ تھی نا، اسے نقصان ہوتا ہے. یہی آپ پورے 71 کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں. مثلا میں آپ کو اس میں سے جو سب سے اچھا معیاری اخبار سامنے آتا تھا آزاد، اس کی تو ساری صحافت ہی 1.5 برس کی ہے نا، تو 71 کی فائل اس کی اٹھا لیجیے. بھی ہماری صحافت مشرقی پاکستان میں ہونے والے سیاسی عمل سے قطعی لا تعلق تھی. جب 16 دسمبر کو ہمارے لوگوں کو واقعی یہ خبر ملی کہ پاکستان جو ہے وہ 2 لخت ہو گیا ہے، پیپل وار شاکڈ. ڈان جیسا اخبار جو ہے وہ تو فتح مبین کی خبریں سنا رہا تھا. ایون جنگ میں بھی ایک گریس ہوتی ہے، اور اپنی قوم کا مفاد ہوتا ہے کہ حقائق سے نظر نہ ہٹائیں. جب ہم ایون جنگ کے بعد بھی آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. بھٹو صاحب تو جناب وزیر اعظم بننے سے پہلے روم کے ایئرپورٹ پہ مجیب الرحمان کی رہائی کی کمٹمنٹ دے کے آئے تھے، کیونکہ انہیں اپنے جنگی قیدی واپس لینا تھا. انہیں احساس تھا کہ تو لیکن یہاں پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنی ایک تصویر میچ دیکھتے ہوئے وہ جو ہے وہ ٹویٹ کی، مبارکباد دی. اس کے اوپر بھی سیاست ہوئی. مریم نواز کا اس پہ ریئیکشن آیا کہ جناب عوام یہاں بھوکوں مر رہے ہیں اور آپ وہ کر رہے ہیں. وہی جو عمران خان صاحب مبارکباد دی، بلاول نے دی، وہ تو سمجھ آتی ہے. مجھے ایک اور بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ ذرا آپ سمجھا دیجیے. وہ جو جھنڈے کے بغیر والی تصویر کی بات کرنے لگے. نہیں، ہاں، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ کرکٹ ٹیم کی مبارکباد کچھ میرے فہم سے بالا ہے کہ 2 ریاستی جو سربراہ ہیں، اعلیٰ منصبدار ہیں لیکن ریاستی اہلکار ہیں، ان کی طرف سے کیوں آئی؟ اٹ از جاب آف دا الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز اینڈ پولیٹیکل لیڈرس. ایون جو قوم کی خوشیوں میں خوش تو ہونا چاہیے نا. قوم کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہوئے ہم یہ تو نہیں بھول جاتے نا کہ ہم کمیشن آفیسر ہیں، اور ہمیں قوم نے یہ امانت جو سونپی ہے آرٹیکل 245 میں، وہ اس ملک کے دفاع کی ہے، اور جب سول گورنمنٹ کا ہے تو اس کی ایڈ کو آنے کی ہے. تو اسی مینڈیٹ کے اندر رہنا چاہیے میری رائے میں. تو یہ اچھا، اب آ جائیں پاکستان کی سیاست کی طرف آ جاتے ہیں. جام کمال جو ہیں وہ انہوں نے جام شہادت مطلب استعفیٰ جو ہے وہ نوش کر لیا. ان کی وزارت اعلیٰ تو شہید ہو گئی. وہاں پہ جو صورتحال ہے، اور پھر دوسری کیا وہاں پہ مزید حالات گڑبڑ؟ پھر آپ یہ کہیں گے یار وہ میرا بلوچستان پہ پالیٹکس پہ اتنا وہ نہیں ہے. چلیں، بہرحال یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ ہم نے بلوچستان کو اسی طرح سے سیاسموگراف بنایا ہوا ہے پچھلے کچھ برسوں سے پاکستان کی سیاست کا، جیسے ہم 20-25 برس جو ہے وہ کراچی کو بنایا ہوا تھا. ہم نے اس ملک کا ایک خوبصورت شہر جو ہے وہ اپنی اس طرح کی کھلواڑ سے تباہ کیا، اس کی تہذیب تباہ کی، اس کا تمدن تباہ کیا، اس کے نوجوانوں کو وائلنس سکھایا، اس کے بزرگوں کا احترام ختم کیا. اب ہم نے بلوچستان کو جو بنایا ہوا ہے، جب اس ملک میں کوئی سیاسی تبدیلی ہونا ہوتی ہے، آغاز جو ہے وہ بلوچستان سے. بلوچستان ہماری تجربہ گاہ ہے کیا؟ بلوچستان اس ملک کی ایک وفاقی اکائی ہے. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں، بہت اہم اکائی ہے، بہت اہم اکائی ہے، بہت اہم اکائی ہے. پاکستان کی ہر اکائی یکساں طور پہ اہم ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یہ عرض کروں کہ بلوچستان تو دیکھیں نا اس کے ساتھ وہ ڈیلیکیٹ ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہماری حساسیت زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے اسباب ہیں تاریخی. ٹھیک ہے. دوسری بات جو میں آپ سے عرض کروں سرکار، وہ یہ ہے کہ بات سخت ہو جائے گی، میں اپنی بات روک لیتا ہوں. اچھا
لیکن میں اس کے وہ آپ کا جو سننے والے بھی ہیں, دیکھنے والے بھی ہیں, تو سخت بات ہے. اچھا, تو یہ اب تو لوگ جو ہیں وہ اور باتیں کرنے لگے ہیں. یہ جو DGIS والا نوٹیفیکیشن ہے, میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق تو وہ یہ ہے کہ 27 کو کوئی مانے یا نہ مانے وہ چارج جو ہے وہ لے لیں گے. اور اس حوالے سے سلیم صافی صاحب کا ایک بڑا لمبا چوڑا کالم آیا, اور اس کے اندر انہوں نے تو بہت ساری چیزیں بتا دیں کہ جنرل فیض نے مستعفی ہونے کے لیے بھی کہہ دیا تھا, اور یہ ساری بات تو, اور اس کو پھر انصار عباسی صاحب نے بھی سیکنڈ کیا کہ ان کے علم کے مطابق بھی یہ بات درست باتوں میں سے ایک ہے. تو اس سب کے باوجود پرائم منسٹر ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن, پھر وہی ہے. اب لوگ تو اور بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کے لیے تو نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ایکچولی یہ جو ہے وہ سیکنڈمنٹ ہوتی ہے. تو بھی باتیں ہوں گی نا, لیکن اس سے پہلے کبھی اس طرح سے ہوا نہیں تھا. ٹھیک ہے, صاحب شمس الرحمان کلو صاحب والے ایک فیز کے, اس میں بھی جی ضیاء الدین بٹ صاحب والا, ٹھیک ہے. تو لیکن یہاں میں جو معاملہ ہے, میں وہیں پہ ٹھہرا ہوا ہوں جہاں میں نے پچھلی دفعہ آپ سے عرض کی تھی. جب اس ملک میں جہاں کا ہر سیاستدان دنیا کے ہر معاملے پہ رائے دینا اپنا فرض سمجھتا ہے, ایسی گمبھیر خاموشی ہو تو سمجھیے کہ ہوا ساکت نہیں سہمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پرائم منسٹر تو سعودی عرب گئے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں. مجھے نہیں معلوم. 2011 کے دسمبر میں آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان سے دبئی بھی گئے تھے. یہیں ہمیں اٹھا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ 15 دن دبئی میں کیا کر رہے تھے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ خاص, لیکن وہ میری اطلاع کے مطابق جنرلی بیمار تھے اور علاج کے لیے گئے تھے. جون اور جولائی نواز شریف صاحب گئے تھے 2016 میں. ٹھیک ہے, اس کے باوجود اس کے ایک پولیٹیکل پہلو موجود تھا, کم از کم اس کو پیش اسی انداز میں کیا گیا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ عمران خان صاحب نے اچھی سیاست کی ہے. ایک تو یہ کہ اداروں کا احترام تو ہر صورت باقی رہنا چاہیے نا. میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ادارے کہتے ہیں, اول تو اس لفظ پہ بات کرنی چاہیے. آئین میں 3 ادارے ہیں, بالکل, پارلیمنٹ ہے, جوڈیشری ہے اور ایگزیکٹو ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. باقی جو ہے وہ ریاستی سروسز ہیں. ٹھیک ہے, میڈیکل کی سروس بھی ہے, ریلوے کی سروس, اور فوج بھی 245 کے نیچے فیڈرل گورنمنٹ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول, وفاقی حکومت اس کو کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دس, معاملات کو جو ہے, ایک تو دیکھیے نا ہمارا جو جمہوری ذہن رکھنے والے اس ملک کے شہری رہے ہیں, ان کا کیا اعتراض رہا ہے کہ بھائی الٹرا کانسٹیٹیوشنل انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے. مساق جمہوریت کیا تھا؟ بالکل یہی بات. ٹھیک ہے نا. تو میری رائے میں پچھلے 25-30 برس میں, 20 برس کہہ لیجیے, ہماری سیاست میں جو بہترین 2-3 اقدامات ہوئے ہیں, ان میں سے ایک مساق جمہوریت تھا. اس کا اصول, اس کی اسپرٹ, اس کی ڈیٹیلز میں کا کچھ نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا 18ویں آئینی ترمیم. میری رائے میں 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہمارے وفاق کی مضبوطی کی ضمانت ہے. جتنا اختیار ہم صوبوں کو دیتے ہیں, ہم وفاق پہ اعتماد کو بڑھاتے ہیں. اسی لیے اسی روشنی میں یہ کہوں گا کہ جو باتیں قوم کے فیصلہ سازوں کے درمیان طے ہونی چاہیے, انہیں گلی کوچوں میں نہیں لانا چاہیے. اب یہاں پہ جو ہے ہر بندہ ایک معاملے پہ کر رہا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آئی ایم ٹیلنگ یو سر, دس از ڈیمیجنگ دی امیج آف دا انسٹیٹیوشن. دس از ڈیمیجنگ. اور ہمیں پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے تفکر میں ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. کیوں ایک بات روٹین کی بات ہے, اس کو کیوں نہیں, دیر از مور ٹو اٹ دین میٹس آئی. اس میں جو ہے وہ اس سے پچھلے انتخاب پہ, کیونکہ بہت سی باتیں صحافیوں کو معلوم تو ہوتی ہیں نا, لیکن وہ اپنے وقت پہ باہر آتی ہیں, یا ان کو یہ سوچا جاتا ہے کہ یار اپنے, وہ کہتے ہیں کہ کہاں تک اپنا نوحہ گری کریں. تو جو پچھلے انتخابات میں بھی ہو رہا تھا, وہ قوم تو جانتی ہے, میرے اور آپ کے کہے بغیر بھی جانتی ہے کہ کیا ہوا تھا. سازش کرتے ہیں 2 لوگ 3 لوگ, جب آپ سینکڑوں لوگوں کو اس میں انوالو کر رہے تھے, تو اس میں کہاں سے لگی سازش؟ وہ سازش نہیں ہے, اٹس اے کرائم. یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, اس سے وہ پچھلے والا انتخاب بھی جو ہے وہ
مشکوک اگر کوئی تھوڑی بہت اگر کوئی کریڈیبلٹی رہ بھی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، تو میرے خیال میں فوج کا جو یہ فیصلہ ہے اس کی قیادت کا، اسے تسلیم کرنا چاہیے. فوج کا ادارہ جو ہے وہ پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ ادارہ فنکشنل رہے. اس میں کمپیٹنس جو ہے اس کے کسی ایک افسر پہ عدم اعتماد کرنے کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ کے ادارے میں کچھ فیوریٹس ہیں، یا آپ کچھ لوگوں پہ اعتماد نہیں کرتے، یا ان کی کمپیٹنس میں کوئی کمی ہے. جو بندہ جو ہے وہ ادارہ جاتی نظام کے تحت ایک منصب کا اہل ہے، اس کو وہ منصب مل جانا چاہیے. اس میں ایسا کیا ہے؟ اور اگر اس میں ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اس پہ بات کر لیں پھر پبلک میں آ کے. بالکل، یا تو پھر پبلک کے اندر ٹھیک اپنے ریزنز دیں اور پھر ایکٹ کریں، مطلب اس طرح سے چھوڑے نہیں. ہاں 6 تاریخ کو پریس ریلیز آیا نا سر، آج 25 تاریخ ہے، 19 دن ہو گئے. 19 دن ہو گئے. آپ نے جو ہے وہ قوم کو جو لٹکایا ہوا ہے اور آپ سعودی عرب میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں صدیقی صاحب کہ سیاسی رہنماؤں کی، اور خاص طور پہ وہ جو ریاستی منصب پہ ہوں، از دا چیف ایگزیکٹو آف آور کنٹری، ان کی عبادت بھی پرائیویٹ ہونی چاہیے. میسیجز جاتے ہیں اس سے. جی بالکل، وہ میسیجز بھی مرید کے میں آگے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. لیکن ابھی دیکھیے نا، بہرحال اب بات پھر کہیں سے کہیں چلی جاتی کہ سیاست ہی ہے جی. اس کے لیے کون کون سے وہ جو ہے امیجز یوز کیے جا رہے ہیں، اپنی تصویر کہاں اور کیا اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی امیاں پہ بہرحال وہ ایک وہ ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے اور شہر والے بھی جانتے ہیں. بالکل بالکل. امیج بنانا، امیج کے پیچھے کچھ سبسٹنس بھی ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو میرا خیال ہے کہ آپ نے آج کافی سارے ایشوز جو ہیں وہ ان کے اوپر وجاہت مسعود صاحب سے بات کی. اور آپ کو ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا؟ شرائع دستور سے AQS لائیو کو اجازت دیجیے، اور ہاں اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.